السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو حضرت آسیہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ ایک بہت نیک دل خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں حضرت موسیٰ کی تربیت اور پرورش جو ہے وہ لکھی تھی، اور وہ فرعون کے جو اللہ کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا، ان کی بیوی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ ہی کی عبادت کرتی تھی اور انہی سے مدد مانگتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ اس کو خدا نہیں مانتی، اس کو سجدہ جائز نہیں سمجھتی، تو وہ بہت زیادہ برہم ہوا، بہت غصہ آیا اس مردود کو، اور اس نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میری بیوی کو کیسا سمجھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت نیک خاتون ہے اور بہت اچھی انسان ہے۔ اس پر اس نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ میرے علاوہ کسی کی پوجا کرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ اس پر فرعون بہت ہی غصے میں آ گیا، چیخنے چنگاڑنے لگا، اور اس مردود نے حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھکوا دی جائیں۔ حضرت آسیہ کو اسی طرح گرفتار کر کے ان کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھکوا دی گئیں، اور ان کے جو ہاتھوں کے ناخن تھے وہ کھنچوا دیے گئے، اور انہیں بہت اذیت اور تکلیف سے گزارا گیا۔ حضرت آسیہ کو جب اس تکلیف سے گزارا جاتا تو ان کا اللہ ان پر رحمت کا سایہ کرتا تھا، اور حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، مجھے وہ جنت دکھا دے کہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جب فرعون اپنے ظلم و ستم کی انتہا نہ رکھتا اور حضرت آسیہ کو اتنا اس نے ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو دنیا میں جنت دکھائی کہ وہ مرنے کے بعد اس جنت میں کی حقدار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب وہ جنت کو دیکھ کر اور اس کی فرعون کی دی ہوئی تکلیف کے باوجود جب انہوں نے جنت کو دیکھا تو وہ ہنسنے لگی، تو فرعون نے کہا کہ یہ تو عورت پاگل ہو گئی ہے، مجنون ہے یہ۔ تو حضرت آسیہ نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس شیطان مردود سے نجات دے دے، اور اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو اسی تکلیف میں اپنے پاس بلا لیا، اور ان کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ حضرت موسیٰ نے بھی اس فرعون کے دربار میں ہی پرورش پائی تھی۔ وہ بہت چھوٹے تھے کہ ایک دفعہ فرعون نے انہیں اٹھایا اور اپنی گودی میں بٹھا لیا۔ فرعون کی داڑھی میں چونکہ ہیرے جواہرات لٹک رہے ہوتے تھے، تو حضرت موسیٰ تو بہت چھوٹے بچے تھے، انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فرعون اس بات سے ڈر گیا، بہت خوف زدہ ہوا، وہ بہت غصے ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے تخت کو الٹ دے گا۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو مار ڈالوں گا۔ حضرت آسیہ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، پھر فرعون نے ان کے آگے، حضرت موسیٰ کے آگے جلتے ہوئے آگ کے انگارے رکھے، اور حضرت موسیٰ چونکہ بہت چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے ایک آگ کا انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، مطلب کہ جب وہ بات کرتے تھے تو وہ صحیح نہیں کر سکتے تھے، کہ بہت چھوٹا بچہ تھے اور انہوں نے وہ آگ کا انگارہ منہ پہ رکھ لیا تھا۔ تب فرعون کو یقین آیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اور اس نے انجانے میں اس کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو بچوں میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اب میں نیکسٹ ویڈیو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لے کر آؤں گی وہ